قائد اعظم پیر مانکی شریف کیوں آئے؟ پیر مانکی شریف کا ایک نوجوان جس نے قائد اعظم کا خواب پورا کیا۔ یہ بات ہے اس درویش کی جس کی ایک آواز پر سرحد کے پہاڑ جاگ اٹھے۔ یہ بات ہے اس روحانی قائد کی جس نے پاکستان کے خواب کو طاقت دی۔ پاکستانیوں، پیر مانکی شریف کا احسان مت بھولنا۔ یہ بات ہے مانکی شریف کے پیر صاحب کی جن کے مریدین نے سب سے آگے بڑھ کر قربانیاں دی۔ یہ بات ہے اس تحریک کی جس نے ریفرینڈم کا رخ بدل دیا۔ پیر محمد امین الحسنات ریفرینڈم جیت گئے۔ یہ بات ہے ایک ایسے نام کی جس کے بغیر تاریخ پاکستان ادھوری ہے۔ He won! پیر محمد امین الحسنات is the winner of the referendum. یہ داستان ہے پیر محمد امین الحسنات پیر آف مانکی شریف کی فاتح ریفرینڈم، روحانی رہنما، تحریک پاکستان کی عظیم ہیرو۔ برصغیر کی تاریخ میں بعض شخصیات صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں رہے بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ حضرت پیر محمد امین الحسنات پیر آف مانکی شریف انہی نابغائے روزگار شخصیات میں سے ایک تھے۔ آپ 1923 میں ضلع نوشہرہ کے علاقے مانکی شریف میں پیدا ہوئے۔ 11 برس کی عمر میں والد کے وصال کے بعد مسند سزادگی پر فائز ہوئے۔ کم عمری کے باوجود غیر معمولی بصیرت، جرت اور قیادت کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مانکی شریف کی خانقاہ آپ کی قیادت میں ذکر، علم، اصلاح معاشرہ اور اتحاد امت کا مرکز بن گئی۔ آپ نے خانقاہ کو صرف عبادت گاہ نہیں رہنے دیا بلکہ اسے بیداری، تربیت اور اجتماعی شعور کا مرکز بنایا۔ ہزاروں مریدین، قبائلی، عمائدین اور عوام الناس آپ سے وابستہ تھے۔ آپ کا پیغام واضح تھا: اسلامی نظام، اسلامی اقدار اور باوقار مسلم شناخت۔ 1945 میں جب تحریک پاکستان فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی، آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ صوبہ سرحد میں اس وقت کا انگریز اثر بہت مضبوط تھا۔ خان عبدالغفار خان اور ان کے رفقا کے سیاسی طاقت موجود تھی، مگر مانکی شریف سے ایک نئی صدا بلند ہوئی، نظریہ پاکستان کی صدا۔ آپ گاؤں گاؤں، قبیلہ قبیلہ جا کر مسلمانوں کو بیدار کیا، علماء، مشائخ کو متحد کیا اور پاکستان کے مطالبے کو عوامی تحریک بنایا۔ 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے صوبہ سرحد کا دورہ کیا اور مانکی شریف میں قیام فرمایا۔ عبدالرب نشتر نے قائد اعظم سے کہا تھا، اگر آپ پاکستان کا خواب پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو مانکی شریف کا دورہ کریں۔ قائد اعظم نے یہاں قیام کے دوران پیر صاحب اور ان کے رفقا سے مشاورت کی، حکمت عملی بنی اور کارکنوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ 1947 کا ریفرینڈم میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہوگا یا نہیں۔ اسی موقع پر پیر آف مانکی شریف نے بھرپور مہم چلائی۔ خطبات، اجتماعات، دورے اور روحانی اثر، سب کچھ پاکستان کے حق میں استعمال کیا گیا۔ آپ کی قیادت میں ہزاروں مریدین میدان میں نکلے۔ بعض مورخین اور مقامی روایات کے مطابق تحریک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں مانکی شریف کے وابستگان نے دی اور پاکستان کے لیے پہلی عملی قربانی بھی مانکی شریف کے ایک مرید نے پیش کی۔ پیر صاحب نے ریفرینڈم میں کامیابی حاصل کی اور صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بن گیا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے فاتح ریفرینڈم۔ پیر محمد امین الحسنات ریفرینڈم جیت گئے۔ قائد اعظم نے پیر صاحب کو خط لکھا تھا جس میں شریعت کے اصولوں کے نفاذ کے حوالے سے یقین دہانی کا ذکر ملتا ہے۔ مولانا عبدالحمید بدایونی کو بھی سرحد بھیجا گیا جنہوں نے نظریہ پاکستان کو مزید مضبوط کیا۔ آل انڈیا سنی کانفرنس میں آپ کی ولولہ انگیز تقریر نے پاکستان کے حق میں فضا قائم کی۔ آزادی کے بعد جب کچھ سیاسی فیصلے نظریاتی توقعات کے مطابق نہ رہے تو آپ نے اختلاف کیا۔ خان عبدالقیوم خان سے نظریاتی اختلاف پر پیر صاحب نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی اور عوامی مسلم لیگ قائم کی۔ بعد ازاں سیاست سے کنارہ کش ہو کر روحانی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ یہ بات یاد رہے کہ پیر آف مانکی شریف نے برطانوی دور میں انگریز سامراج کی پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کی اور کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کی حمایت اور جہد و جہد میں بھی حصہ لیا۔
انگریز حکومت انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ تاریخ پاکستان میں ان کا کردار نہایت بڑا اور فیصلہ کن تھا۔ بہت سے مورخین کے مطابق اگر ان کی قیادت اور مہم نہ ہوتی تو سرحد کے حالات مختلف ہو سکتے تھے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے اور پشتونوں کو پاکستان کے اندر شامل کیا۔ آج اگر KPK یعنی خیبر پختونخوا پاکستان کے اندر ہے تو یہ پیر آف مانکی شریف کا کمال ہے۔ پیر آف مانکی شریف کا پاکستان پر بہت بڑا احسان ہے۔ 1960 میں فتح جنگ کے قریب حادثہ پیش آیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ 1379 میں پاکستان پوسٹ نے 1990 آپ کے اعزاز میں یادگاری ٹکٹ ڈاک جاری کیا۔ وہ مرد مجاہد تھا جس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، اپنے مریدین کو کشمیر بھیجا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے کشمیر کے اندر جہاد کیا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے کشمیر کے اندر اپنا حق ادا کیا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے۔ مانکی شریف کی سرزمین گواہ ہے کہ جب ایک درویش میدان میں اترتا ہے تو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ پیر آف مانکی شریف صرف ایک روحانی پیشوا نہیں تھے، وہ ایک تاریخ تھے، ایک بیداری، ایک فیصلہ کن آواز۔ پاکستان ان کا احسان مند ہے اور تاریخ ہمیشہ ان کا نام عزت سے لے